السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا نام محمد ہے، میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں اور یہ ویڈیو اس ٹائم میں یوکرائن کے ایک شہر دنپرو سے بنا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ یوکرائن کے سچویشنز جو ہیں اس ٹائم کافی ٹینسڈ ہیں، رشیا اور یوکرائن کا کانفلکٹ ہے اس ٹائم، تو اس حوالے سے بات کرنی تھی آپ سے۔ آپ نیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ پچھلے ایک مہینے سے اس سے زیادہ 4-5-6 ویک سے یہ مسئلہ چل رہا ہے ان کے ساتھ۔ مسئلہ شروع نیٹو سے ہوا کہ جب یوکرائن نے اپنا انٹرسٹ شو کیا نیٹو میں مرج ہونے کے لیے، تو رشیا نے اس چیز کو ایک ایکسکیوز بنا کے ان پہ اٹیکس شروع کر دیے ہیں، کبھی سائبر اٹیکس تو کبھی اٹیکس جو سیپریسٹ ہیں ان کے دنیسک اور لوگانسک اسٹیٹ میں۔ تو ان شارٹ حالات جو ہیں کافی اسکلیٹ ہوئے ان 5-6 ویکس میں، تو اس پہ تھوڑی سی بریفنگ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے سب سے پہلے میرا میسج یہ ہے اپنے پاکستانی فرینڈس کو جو یہاں پہ پڑھنے کے لیے کام کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ ان کو اس ٹائم جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے سیف سٹی کون ہے، کہ کون سی ہے کہ وہاں پہ وہ مائگریٹ کریں اپنی سیفٹی کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو بھی ضرورت کا سامان ہے وہ اپنے ساتھ اٹھا کے کسی میرے پرسنل اوپینین میرا یہ ہے کہ کسی چھوٹے سٹی جائیں۔ جیسے فار ایگزامپل اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس شہر میں حالات جو ہے وہ تقریباً نارمل ہیں، ٹریفک بھی معمول کے مطابق ہے، صرف لوگ جو ہیں اے ٹی ایمز پہ بینکس پہ رش زیادہ ہے، کیونکہ لوگ پینک ہو گئے کہ اگر سینٹرل سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے تو یہاں کے بینکس پہ کافی اثر پڑے گا، ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہوگا پیسے نکلوانے کے لیے۔ تو یہ ایک انیوژول سی چیز ہے۔ باقی یہاں پہ سچویشن نارمل ہے اور امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی نارمل ہوگی اور جو ایگریشن ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی۔ تو کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ کچھ شہر بڑے شہر جیسے ایوانو فرانکیوسک، کیو، اوڈیسا اور دنیسک، لوگانسک وہ پہلے ہی بتا دیا، اس میں سچویشن زیادہ ٹف ہے، وہاں پہ نکلنا مشکل ہے کہ کہاں پہ اٹیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو شہر ہیں اس ٹائم جو سیف ہیں اس میں ایک دنپرو پیترووسک ہے، ایک ہے کرپیونیتسکی جو کیرووگراد اوبلاست میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس جنہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کے پاس ابھی کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا کہ ویزے کے بعد وہ کیا کریں گے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے، سب سے اس سے بڑی پریورٹی ہمارے پاس دوسری نہیں ہونی چاہیے۔ حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے، مہینہ لگتا ہے، ہفتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، 2 مہینے لگتے ہیں، ویزا 3 مہینے کا ہوتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنا کیریئر پروسیڈ کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ سچویشن کس طرح ہے تاکہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ اس ٹائم میں ایک اسٹریٹ میں موجود ہوں دنپرو پیترووسک کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سچویشن پریٹی مچ نارمل ہے۔ اگر ٹریفک کم نظر آ رہی ہے آپ کو تو اٹ مینس کہ یہاں پہ ٹریفک یوزولی کم اسی طرح ہی ہوتی ہے شام کے ٹائم پہ، تو کوئی خاص فرق مجھے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اب آگے کچھ کہہ نہیں سکتے، امید کرتے ہیں کہ سب کچھ بہتر ہی ہوگا۔ آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے ہماری سیفٹی کے لیے، باقی پاکستانی، یوکرینی، جتنے بھی یہاں پہ ریسز، کلچر یا ریلیجس کے لوگ رہتے ہیں ان سب کے لیے۔ تو جو اندر کی سچویشن ہے کنسرننگ دا وہ یہ ہے کہ واقعی جس طرح وہ اپنے نیوز چینلز میں بتاتے ہیں، رشین چینلز، کہ وہ صرف اور صرف ملٹری بیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایئرپورٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ان کے اگینسٹ یوز ہو سکتے ہیں، تو سچویشن بالکل اسی طرح ہی ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹلی واقعی کسی سویلین اسٹیٹ کو نہیں کیا ہے ٹارگٹ، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے کیسز ہاں ضرور ہیں جہاں پہ سویلینز کی ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن اگر اوور آل دیکھیں تو جس طرح انویژن یا لڑائی ہم نے دیکھی ہیں
پاسٹ میں، تو اس طرح نہیں ہے، اس سے ڈفرینٹ ہے. تو یہی ایک وجہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا پہ جو دکھایا جاتا ہے وہ انٹائرلی ٹرو نہیں ہے میرے اوپینین میں، اور ان کو پینک نہیں کریٹ کرنا چاہیے بلکہ ریالٹی بتانی چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ریزسٹنس ان کو آگے کتنی پیش ہوتی ہے. اگر ریزسٹنس زیادہ ہے تو سچویشن کین گو بیڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ لوگ بالکل ٹارگٹ نہیں کریں گے سویلینس کو. اگر سویلینز یا ان کے جو ٹروپس ہیں کسی بھی حوالے سے ان کو ریزسٹنس شو کرتے ہیں, دین دے ول شو اے فل رسپانس, اے فل ریئیکشن ٹو دا their actions, and there would be definitely consequences which we will have to face. ٹھیک ہے, but let's hope it doesn't come to this, and things are sorted out as peaceful as we want. ٹھیک ہے, تو آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو بریف کریں. اینڈ if you have any question related, you can ask me in the comments. I would try to answer them. Thank you.